الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ پچھلے 2 کلاسز کا گیپ لینا پڑا مجھے، بس یہی ہے کہ I couldn't manage. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو آسان فرما دے، اور ہم نے یہ جو اتنا پیارا سلسلہ شروع کیا اس کو برقرار بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی ڈالے اس میں. اور اس میں کیا ہے کہ جو ہے قبول فرما لے ہماری ایفرٹس کو، نیت پہ اخلاص عطا کرے. چلیے جی، آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں 1194. اچھا، اس سے پہلے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ تھی بھانجے کے بارے میں نا، کہ کوئی ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے میں کوئی اور قوم بھی ہے، کوئی اور قوم کا بھی بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا بھانجا ہے. تو نے کہا کہ نہیں نہیں، بھانجا جو ہے نا وہ تو تمہاری اپنی قوم سے ہی ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ، اور میں نے اس پہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، ہمارا جو قرابت داری کا نظام ہمارے رب نے ہمارے دین کے اندر مقرر کیا ہے، یہ قرابت داری کا نظام جو ہے یہ بیسیکلی تو باپ کے نام سے چلتا ہے، لیکن باپ کے نام کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا نام نل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ رہتا ہے. باقی پہچان کا طریقہ یہی ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اولاد کی ذمہ داری مرد پہ ڈالتے ہیں. یہی وجہ ہے، مرد کو اپنے نام کا مان تو ہوتا ہے، لیکن مان کے ساتھ رسپانس آنر کمز ود رسپانسبلٹی. چلیے ٹھیک ہے. اچھا چلیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا. اب آئیے حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں 1194. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان رجم الاسلمی قال. اچھا جی، اسلمی جو ہیں یہ ایک جن کا اللہ کے رسول یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے. اور انہوں نے کیا کام کیا؟ ان سے زنا ہو گیا تھا. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول نے ان کو کئی دفعہ منع کیا، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا ہے. اللہ کے رسول نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کا اللہ کے رسول میں نے فل پینیٹریٹ سب کچھ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی آگے حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ شرح میں. اور ہوا یہ کہ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2-3 دفعہ منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہوں میں نے گناہ کیا ہے اور مجھ پہ حد آپ جاری کیجیے. اللہ کے رسول نے ان پر حد جاری کر دی. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو بارے میں یہ کہا، ویسے تو خیر یہ کہا آپ ہم پیچھے حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر اس کی جو ہے توبہ کو کر دیا جاتا ٹیکس لینے والے پر بھی، تو اس کا بھی اللہ مغفرت کر دیتا. اتنی بڑی توبہ تھی. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسپیکٹ کی طرف توجہ دلائی، اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر اللہ نے چھپائے رکھا ہے تو استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بار بار کہتے ہیں میم کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا. اور یہ ہے کہ میں نے کر لیا ہے اور میں اللہ سے استغفار کر رہی ہوں، لیکن میرے دل کو جو ہے نا کھٹک لگی ہوئی ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب رب نے کہہ دیا، کیا میں نے اور آپ نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا میں نے اور آپ نے کہا؟ جب میں نے اور آپ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا، تو بس توبہ کر لی نا تو اللہ معاف کر دے گا. اور سب سے بڑی اس کی معافی کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد انسان سے وہ دوبارہ گناہ نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جان کے پکڑ میں آنا، جان کے جو ہے نا ذرا زیادہ ہی اکاؤنٹیبلٹی میں آ جانا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھیے ذرا کیسے کہتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد ان رجما، اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کر دیا اسلمیش. ٹھیک ہے. اسلام میں رجم کی سزا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رجم کیا اپنے دور میں، اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو جاری رکھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس وحی کا حصہ ہے جو کہ وحی جو ہے قرآن مجید میں موجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر وحی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی حدیث جو ہے وہ بھی وحی ہے. چلیے جی. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا هذه القاذورۃ التي نهى الله عز وجل عنها، کہ تم اس گندگی سے بچو. قاذورہ، آپ کو قذیرہ ہم نے پتہ نہیں کہاں پہ پڑھا تھا، مشکات شریف میں شاید ہم نے گندگی کے بارے میں پڑھا تھا. قاذورہ، بچو اس گندگی سے، وہ جن سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ، برے فعل سے بچ جاؤ. فمن علم فلیستتر، اور جس سے یہ ہو جائے اس کو چاہیے چھپا لینا. بستر اللہ عز وجل، اگر اللہ نے پردہ رکھا ہے تو وہ بھی پردہ رکھ لینا. فإنه من يبدلنا صفحته نقم علیہ کتاب اللہ، کیونکہ جس بندے نے ظاہر کر دیا ہمارے سامنے صفحتہ، اپنا کچا چٹھا جو اس نے کیا تھا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے اوپر، انتقام کے لفظ ہے یعنی ہم اس پہ نافذ کر دیں گے
اللہ کی किताब को। जब कानून की पकड़ में आ जाएगा, हालांकि हम माफ करना चाहते हैं, हमें पता है वो बंदा तौबा कर चुका है, लेकिन अगर कानून की पकड़ में आ गया तो फिर जज का काम जो है वो माफियां देना नहीं है, जज का काम अदल करना है, इंसाफ करना है। जज की ये, जितना मर्जी जज को लगे कि नहीं इसको मौका दे देना चाहिए वगैरह, इट्स नॉट अबाउट हिम, then it would be about the law of Allah subhanahu wa ta'ala, जिसको अपहोल्ड करना हर मुसलमान की, बल्कि मुसलमान जज की तो पहली प्रायोरिटी है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर वो हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हम उस पर अल्लाह की किताब को जारी कर देंगे। और याद करें आज ही के पता नहीं उस दिन हम जब है इंसाफ के बारे में पढ़े थे, तो हमने वो फातिमा मखजूमी जो है उनके बारे में जिक्र किया था। बहुत मशहूर वाकया है। हुआ क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनु मखसूम की खातून थी और उन्होंने चोरी की थी, और बड़ी ताकतवर खातून थी, यानी कबीला इनका बड़ा ताकतवर था। अब अल्लाह के रसूल ने कहा हाथ काटना है, पकड़ी गई चोरी करते हुए, तो सारे आ गए सिफारिशें लेके, अल्लाह के रसूल इसको रहने दें, अल्लाह के रसूल इसको रहने दें, इसको माफी दे दें। तो उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, पहली कौमें भी इसीलिए तबाह हुई थी कि बड़ों को पकड़ती नहीं थी और छोटों को पकड़ती थी, यानी छोटे से मुराद कमजोरों को, गरीबों को, जो है ना बेचारा जेब कतरा पकड़ा जाता है, फौरन उठा के तो उस पे जो है ना वो डालते हैं अपना फाइन लगाते हैं, उस पे जुर्माने डालते हैं, उसको सजा देते हैं, और इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, व्हाट अबाउट दैम, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल ने साथ ही वो मशहूर जुमला कहा था कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इसका हाथ काट देता। कितनी जबरदस्त बात है। बात यह कि अल्लाह के रसूल के इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह के कानून को जारी ना करें, ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह ताला जब एक चीज सामने आ जाए, वाजे हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए या ना माफ फरमाए। चलिए जी, समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुर्म से मना फरमा रहे हैं, वहां पर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई इसका इर्तिकाफ कर बैठे तो अकेले में अल्लाह ताला से माफी मांगे, तौबा करे, और किसी के सामने इसका इजहार ना करे, क्योंकि जब इस जुर्म की इत्तला हाकिम को हो जाती है तो वो हद में ना तो कमी बेशी कर सकता ना माफ कर सकता, ये उसके इख्तियार में नहीं। अरे इतनी जबरदस्त हदीस आई है सामने, 1195, गैर महरम औरत को छूना हराम है। अन अम माकिल इब्न यसार मरफूअन, माकिल इब्न यसार से मरफूअन रवायत है, लअन युतअन फी रअस रजुलिन बिमखयतिन मिन हदीदिन, ठोक दी जाए एक आदमी के सर में एक लोहे का कील, खैरुल लहू, ये उससे बेहतर है, मन उससे अन यमस्सा, के वो छुए किसी औरत को, ला तहिल्लु लहू, जो उसके लिए हलाल नहीं। यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी छूना नहीं है, यहाँ पे बस टच करना है, हाथ को हाथ लगाना है, मुंह को हाथ लगाना है, उस जगह को हाथ लगाना है, और उसमें वो सारी जगह आ जाती हैं जो कि अनमेंशनेबल है, ठीक है, अनटचेबल। तो बात है कि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो जात का उसवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करने के लिए औरतों को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ अपनी महरम औरतों। और क्या है कि आपके पास खवातीन बैत करने के लिए आती हैं, और सुभान अल्लाह आपके किरदार, और इतने बड़ा नेकी का काम हो रहा है, हम भी ये कहते हैं ना नेकी का काम, ये नेकी के काम में तो ऐसी बातों का ख्याल भी नहीं आता। ऐसा नहीं है जनाब, बिल्कुल ख्याल आता है, क्योंकि शैतान जो है वो बिल्कुल वो रगों में दौड़ा होता है। जी तैयबा आप पूछिए, जी तैयबा। मैडम इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएं तो मेरा तो दिल इसके लिए भी नहीं मानता कि मतलब वो डॉक्टर भी छुए या मतलब हाथ लगाए चेक करने के लिए, तो मैं इस वजह से किसी भी मेल डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। कि इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये आप बिल्कुल ठीक करती हैं, अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो बिल्कुल मेल डॉक्टर के पास न जाए, इल्ला ये कि कोई ऑप्शन ना, या तो वो डॉक्टर सिर्फ वो ही उस जो है ना मर्ज का माहिर है तो चला चल यानी चल जाएगा, अदरवाइज नहीं। और कौन, और किसने हाथ खड़ा किया, आप भी पूछ लीजिए। लारेब आप बताइए, जी जी लारेब, जी लारेब आप पूछिए, कुछ पूछ रही थी आप। कि मैम अगर जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो अक्सर सर पे प्यार दे देते हैं, तो हम्म। वो भी नहीं सही फिर? मतलब उनको कैसे मना कहीं किया जाए? वो तो कहते हैं कि बूढ़े हैं, हम सिर्फ प्यार ही दे रहे हैं। देखें ये उन वो कितने बूढ़े हैं, और मैं आपको बताऊं जितने बूढ़े ठरकी होते हैं ना, शायद पता नहीं जवान इतने ठरकी होते हैं या नहीं। अब सारे ही जो है ना वो जहाँ पे पकड़े जाएंगे उल्टी सीधी हरकतें करते, वो कहेंगे मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे अब्बा की उम्र का हूँ वगैरह ये वो। तो लेट अस नॉट टच दिस डेडलाइन, क्या कहती है आप, है ना। बेहतर ये कि ना ही करे। जी आयशा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी जी।
میم میرے نا جب میں پریگننٹ تھی تو ڈاکٹر نے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں ریڈیولوجسٹ بہت فیمس تھے، ان کی طرف ریکمینڈ کیا تھا، پر وہ میل تھے، تو میں بڑی ہیسیٹینٹ ہوئی، گئی میں ویسے فیمیل کے پاس ہی تھی، تو اس میں کیا کیا رولنگ ہے کہ کروا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں کسی اگر میل ریڈیولوجسٹ سے؟ اچھا یہ چونکہ ہمیں بنیادی طور پہ تو یہی بات ہے کہ نہیں کروانا چاہیے، لیکن کئی دفعہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات بن نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس میں ٹھیک ہے، لیکن اب جتنا آپ کی اختیار ہے اس میں تو نہ کروائیے۔ جیسے میم جب میرا سی سیکشن ہوا تب بھی ہوں وہ جو انیستھیزسٹ تھے اور جو بھی ہیلپر تھے وہ میل تھے سارے، میرا آپریشن کے دوران فیمیل ہوں ڈاکٹر تھی بٹ ساتھ جو ہیلپر تھے وہ موسٹلی میل تھے، کچھ تو نہیں اس کیا میں جا پھر سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہاسپٹلس خود بھی خیال کرتے ہیں، آپ ہاسپٹلس والوں سے اگر بات کر لیں، اب ان باتوں کا لوگ بہت خیال کرنے لگ گئے ہیں، وہ آپ ان سے خود بھی بات کر لیں اور وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم پاسبلٹی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پاسبلٹی نہیں ہے پھر کوئی بات نہیں ہے نا؟ جی طیبہ آپ پوچھیے۔ جی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائے نا، مطلب وہ پیار نہیں دیتے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ آگے ہو کے جتنا مرضی بندہ پیچھے کھڑا ہو نا وہ پیار ہاں، لازمی دیتے فرق ہیں۔ والی بات نہیں بھولنی ہے آپ نے، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کے دیکھیں اس دن میں نے بالکل میں نے اس دن سچی ویڈیو دیکھی، وہ ایران کے صدر ہے نا بزسکیان ان کا نام، اور ان کی بیٹی، یہ دونوں پتہ نہیں UN GM جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا نا، تو وہ اس پر وہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا استقبال کر رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ، تو جو ہے نا ان کی وائف کے ساتھ ہر ایک ہاتھ ملا کے نکل رہا تھا، تو سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ، جو ایران کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کو اوائڈ کیا، اور اس کے بعد جو ان کی بیٹی پیچھے آ رہی تھی انہوں نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اس کو اوائڈ کیا۔ تو دیکھیں لوگ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو کوئی اسمارٹ سا وے نکالے نا، اور جہاں پہ ذرا بات بگڑ جائے نا، یعنی آکورڈ سچویشن ہے، وہاں پہ کہہ بھی دیا کریں انکل آپ تو بالکل ابو جیسے ہیں لیکن مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ اللہ کا ڈر تو ہم سب کا کامن ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا کون سا ہے، آپ کو کون سا مسئلہ ہے، آپ بھی تو اللہ سے ہی ڈر رہی ہے نا، تو انکل بھی اللہ سے ڈر لے، اس میں کون سی بات ہے، جس اللہ نے آپ کو منع فرمایا اس اللہ نے انکل کو بھی تو منع فرمایا ہے۔ چلیے اچھا جی، بہرحال یہ ہے کہ غیر عورت کو، محرم کو چھونا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اتنی تبدیلی آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں دیکھتی ہوں ہمارے ہاں جو لوگ ان پیشوں میں ہوتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو لوگ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو فوٹوگرافی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی دلہن کا چہرہ ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ نے اسے منع فرمایا، پیغمبر نے تو بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے یہ والا کام کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عورت کی بھی حرمت ہے اور ایک مرد کی بھی اپنی انٹیگریٹی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول نے کہا سر میں لوہے کی سوئی ٹھونک دو اس کے، اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم کا حال کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ یہ چیزیں بندہ اس کا خیال رکھتا ہے تو انسان حرام سے بچ پاتا ہے، ورنہ یہ کہ اتنا زیادہ جب آپ میل ملاقات گلے لگنا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو، اب کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں جناب راتوں کو دیر تک جو ہے نا بیٹھ کے لائبریری میں پڑھا جا رہا ہے، جب اس کا خیال نہیں کیا نا، اللہ کے احکامات کا، خلوت میں نہیں رہنا یا ایسی سچویشن میں نہیں رہنا جس میں نو ون ادر از پریزنٹ، تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر انسان حرام میں واقع ہو جاتا ہے، اور حرام میں واقع ہونا کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے، ذرا دیکھیں یہ جو اسلمی ہے جن کا ابھی ذکر کیا، آپ یہ دیکھیں جب یہ حرام میں واقع ہوئے تو گلٹ نے ان کو کہاں تک پہنچایا، اور یہ جو سنسار کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس بندے کے ایمان کا ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہاں تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس بری فیٹ کو نہ لائے کہ بندہ اپنی گلٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر بندہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ چلو جی، حد کا نفاذ کفارہ گناہ ہے۔ ان خزیمہ ابن ثابت، خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما پتہ نہیں اب لفظ کیا ہے، عابد اصاب شیئا مما نہى الله عنه ثم اقیم علیہ حده کفر عنہ ذلك الذنب۔ خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو ایک ایک بندہ اس چیز کو پہنچ جاتا ہے، اچھا جناب والا، میں عموماً آپ کو کہا کرتی ہوں نا کہ گناہ بیماری پہنچتی ہے انسان کو، آزمائش پہنچتی ہے انسان کو، گناہ بھی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو بیماری کے معنوں میں لیتے ہیں، روح کی بیماری کہہ لیجئے، ایک بندے سے وہ ہو جاتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور پھر اس پر اللہ کی حد
یعنی اس کو سزا دے دی جاتی ہے، تو اللہ پھر اس کے گناہوں کو کفارہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش میں کبھی نہ آئے۔ کفارہ ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے ان لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ آپ کبھی جیلوں وغیرہ میں جائیں نا یا عدالتوں وغیرہ میں جائیں، آپ نے دیکھا وہاں پہ کچہریوں میں جائیں نا تو وہاں پہ لوگ ہتھ کڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے اس سے قتل ہو گیا تھا، اس سے فلاح ہو گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں سے بات کروں گی تو وہ کہیں گے ہمیں بھی نہیں سمجھ آئے کہ کیسے ہو گیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کے علاوہ نیکی کی توفیق کسی سے نہیں مل سکتی۔ چلیے جی، اچھا ہم نے یہ والی حدیث پڑھی ہے تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں شرعی حد نافذ کرنے کی اہمیت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حد یعمل به فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا۔ ارے ہمیں اللہ کی سزائیں مشکل لگتی ہیں نا، حالانکہ اللہ کی ایک سزا جو ہوتی ہے نا اس کے پر اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ زمین کے اندر 40 دنوں کی بارش سے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی اس ایک حد کے نافذ کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں دیکھیں ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد یعمل به، جب ایک حد جاری کر دی جاتی ہے زمین میں، یہ بہتر ہے لأہل الارض، زمین والوں کے لیے، من اس سے ان یمطروا، کہ ان کے پر بارش برسائی جائے 40 صبح 40 دن۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کیسے انسان کے حق میں کیسے رحم ہے۔ میں نے اپنی نظروں کے ساتھ یہ دیکھا ہے، جب 95 میں ملا عمر کی حکومت ہوئی تھی نا افغانستان میں، دیکھیں جو بھی شریعت کو نافذ کرتا ہے وہ اس کی برکت میں لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ پہ، طالبان کے بارے میں بڑی باتیں کہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہے، جو ان کی برائی ہے وہ ان کی اپنی جگہ پہ ہیں۔ آج کل پاکستان کے بارے میں بھی ان کا بڑا ایک بایاس جو ہے نا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو انہوں نے اچھے تجربے کیے وہ اپنی جگہ پہ۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ حالانکہ اس وقت میں اتنی سمجھدار نہیں تھی، لیکن میرے اندر اتنی بصیرت نہیں تھی، عمر یعنی میچور تو میں خاصی تھی لیکن اتنی مجھے بصیرت نہیں تھی، تو لیکن میری عمر تھی کچھ 24-25 سال کی نا، تو اتنی میں توجہ نہیں دیا کرتی تھی۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے نا امریکہ کا، اس سے پہلے رشیا کا اور امریکہ کا تھا نا قبضہ تھا، تو مسلمان جہاد کر رہے تھے، اس کے بعد طالبان کے ہاتھ میں حکومت آئی، تو کہتے ہیں کہ جو اوپیم کی جو کاشت ہے نا وہ 98-99% تھی۔ افغانستان کا جو علاقہ ہے نا وہ بہت اس کے لیے سوٹیبل ہے، پوری دنیا میں جو افیم کی کاشت ہے نا وہ یہاں پہ ہوتی ہے، اور یہاں سے پوری دنیا میں جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو ملا عمر نے آ کے اس کو منع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ شاید منتھس میں جو ہے وہ زیرو پہ چلی گئی تھی۔ سوچیے آپ ذرا اس بات، ٹھیک ہے، سوچیں ہمارے ہاں رشوت لینے والے جو ہے نا وہ زیرو پہ چلے جائیں، ہمارے ہاں چوریاں کرنے والے زیرو پہ چلے جائیں، ہمارے ہاں کچے کے ڈاکو زیرو پہ چلے جائیں، ہمارے ہاں بغاوت کرنے والے غدار زیرو پہ چلے جائیں، کیسے؟ اب پھر میں نے ان کا 2021 میں جب دیکھی، ان کی جب گورنمنٹ آئی ہے نا طالبان کی، جب امریکہ یہاں سے 20 سال کی نحوستوں کے بعد بھاگا ہے، تو اس وقت ان پوری ارض جو افغانستان ہے بھری ہوئی تھی غداروں سے، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2 یا 3 لوگوں کی انہوں نے لاشیں جو ہے نا لٹکائیں، قاتلوں کی، چوروں کی، اور جناب والا وہ کرین بڑی نہیں ہوتی اس کے ساتھ وہ لٹکی رہی 1-2 دن۔ آپ دیکھیے ان لوگوں نے میرا خیال ہے ویکس کے اندر جو ہے نا اپنی زمین میں اسٹیبلٹی لے لی، اور جیسی اسٹیبلٹی آئی ایک دم افغان منی جو ہے وہ پاکستان سے بھی بہتر ہو گئی، پھر کھانا پینا، پھر آپ دیکھیں پوری دنیا نے جو انہوں نے امن قائم کیا، پوری دنیا انویسٹمنٹ کے لیے بھاگی۔ سب سے پہلے چائنا نے افغانستان کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے تجارتی معاہدے کیے، اس کے بعد رشیا نے کیا۔ بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں چلنے کے اصول یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جب ایک شرعی حد نافذ کر دی جاتی ہے، اور سارے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے یونیک طرح سے کائنڈ آف ضدی اور ون سائیڈڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جو صحیح موو ہوتی ہے نا شریعت کے اس کا کیا نام ہے، جو شریعت کے نفاذ کی ہوتی ہے، اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے جیسے کہ میں عموماً کہا کرتی ہوں، میں نے تو گلف کنٹریز میں رہ کے دیکھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہم نے شریعت کے جو فائدے دیکھے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔
ہم اس برکتوں کا، اس سکون کا تصور نہیں کر سکتے جو گلف کنٹریز میں آج پوری دنیا میں سب سے بڑی جو فیوریٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ گلف کنٹریز ہیں. ساری دنیا بھاگ کے یورپ سے، کہیں قطر سے آ رہی، قطر میں آ رہی ہے، کہیں آ رہی ہے بحرین میں آ رہی ہے، کہیں اپنا یو اے میں آ رہی ہے، کہیں سعودی عرب میں آ رہی ہے. کیا ملتا ہے ان کو آ کے؟ سیکیورٹی. اور سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر جہاں پہ سیکیورٹی ہے وہاں پہ خود بخود کاروبار بڑھے گا. پاکستان سے ساری دنیا بھاگ رہی ہے. ٹوٹل چلا گیا، بزونگ نے ختم کر دیا، کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کسی کی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے. اور پاکستانی جو ہے نا وہ سارے کے سارے صرف اور صرف بیچارے، اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، ہمیں ایسے حاکم عطا فرمائے جو کرپشن فری ہوں. جو کرپشن فری ہوگا وہی تو یہاں پر جو ہے نا انصاف قائم کر پائے گا. انصاف قائم نہیں کرے گا تو نہ پاکستانی اپنا بیسٹ دے پائیں گے اور نہ باہر کی دنیا ہماری طرف توجہ دے گی. چلیے جی آخری حدیث پڑھتے ہیں. الشیخ والشیخۃ اذا زنایا. ایک بوڑھا، اچھا شیخ سے یہاں پہ مراد بوڑھا آدمی نہیں ہے، شیخ ویسے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. اس سے مراد یہاں پہ شادی شدہ آدمی ہے، میچور بندہ اور شادی شدہ عورت. جب وہ دونوں زنا کریں فرجموہما البتہ، تو انہیں ان دونوں کو ہر صورت سنگسار کر دو. ورد من حدیث عمرہ، یہ حضرت عمر کی حدیث میں آئی ہے، زید بن ثابت کی، ابی بن کعب کی، والعجمائی خالتی ابی امامۃ ابن سہل. اور کیا ہے کہ یہ سہل بن ابی امامہ بن سہل کی خالہ سے بھی مروی ہے. عجما ان کا نام تھا، عجما. دیکھیں ذرا کتنا پیارا نام ہے نا، اسماء. اور عن ابن عباس، اور ابن عباس بھی قال قال عمر، کہ عمر نے کہا قد خشیت ان یطول بالناس زمان حتى یقول القائل، کہ بندوں پر وہ وقت نہ آ جائے ایک وقت طویل مدت کے بعد کہ ایک بندہ کہنے لگ پڑے ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ما نجد الرجم، ہمیں تو نہیں مل رہی ہے رجم کا حکم کتاب اللہ میں. فیضلوا بترکی فریدتن، اور وہ گمراہ ہو جائیں کہ وہ اس فرض کو ترک کرتے انزلہا اللہ، جس کو کہ اللہ نے نازل کیا. الا وان الرجم حق، سن لو سن لو، جو رجم ہے سنسار کرنا ہے وہ حق ہے. اذا احسن، جب شادی ہو جائے. شادی شدہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرو. اس کو جو ہے نا اگر وہ زنا کے اوپر آئے گا تو پھر اللہ کے ساتھ وہ نہیں چل پائے گا. او قامت البی، پتہ نہیں بینہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے لفظ کی ہے، وکان حمل. اچھا بینہ، سوری. اچھا ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ، 4 گواہ. وکان حمل، یا عورت کا حمل واضح ہو جائے. او اعتراف، یا پھر کیا ہے کہ مجرم خود اعتراف کر لے، اقبال جرم کر لے. وقد، پتہ نہیں کو اور لفظ ہے، ہاں. اور میں نے خود یہ آیت پڑھی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں الشیخ والشیخۃ، یہ جو آیت پڑھی تھی، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدا، یہ آیت پہلے تھی. اور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا. جناب بس دیکھ لیجئے اس آیت کی جو ہے نا تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. چلیں بس کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم جو ہے جو ہے ان باتوں کو سمجھ کر ان پہ عمل کر سکے اور اس کو پہنچا سکے. چلیے جی بس کرتے ہیں انشاءاللہ. کاپی کر لیا پکچر کو، اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسٹاپ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم.